قرآن نے تعلیم دی ہے اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت ہے انا للہ راجعون پڑھیے، صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ یہ چہروں پر مارنا، یہ کرنا، یہ عام ہو گیا، خاص طور سے یہ عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ بچائیے میرے محترم دوستو، بچائیے اس سے بھی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو جاہلیت کے جو ہے نا آوازیں نعرے لگاتا ہے، یا بھی اپنے جو ہے نا سینوں کو جو ہے نا چاکتا ہے، یا اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو 50واں بڑا گناہ الظلم، سرکشی، ظلم اور زیادتی میرے محترم دوستو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ایسا شخص جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ احمد کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی حدیث ہے میرے محترم دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح محترم دوستو بیویوں پر ظلم کرنا، نوکر چاکروں پر ظلم کرنا، لونڈیوں پر ظلم کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا، یہ بھی اسلام منع کرتا ہے۔ غیر مسلم حضرات سن لیں، اسلام دشمن حضرات سن لیں کہ ہمارے نبی نے، ہمارا اسلام نے یہ کہا ہے کہ نہ عورتوں پر ظلم کیا جائے، نہ مردوں پر ظلم کیا جائے، نہ بوڑھوں پر ظلم کیا جائے، نہ بچوں پر ظلم کیا جائے، نہ نوکر چاکروں پر ظلم کیا جائے۔ حد تو یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو کیسے مسلمان جو ہے نا انسانوں پر ظلم کرتا ہے بتائیے؟ جو لوگ کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا اسلام کہتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو پڑوسیوں کو ستانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ محفظنا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میرے محترم دوستو کہ جو شخص کبیرہ گناہ ہے میرے دوستو پڑوسیوں کو ستانا، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی پڑوسی یا اس پڑوسی کے بعد والے کو بھی ستانا، یہ بھی میرے محترم دوستو بالکل جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 2 مرتبہ فرمایا، وہ شخص مومن نہیں، مومن نہیں۔ پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، کہا جس کی وجہ سے پڑوسی امن میں نہ ہو، تکلیف میں ہو، ایسا شخص میرے محترم دوستو مومن نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کیجئے۔ یہ ایک جو بھی ایک کبیرہ گناہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ایک موضوع ہے، ایک گھنٹہ اس پہ لیکچر ہو سکتا ہے، بس ہم آپ کو اشارہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھائیے اور تاکہ جا کر قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے اور میرے دوستوں پہچانیے۔ اسی طرح مسلمانوں کو تکلیف دینا میرے محترم دوستوں، یہ بھی عام ہو گیا ہے، مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں کو مال کھانا، مسلمانوں کو بے عزتی کرنا، مسلمان ماں و بہنوں کی بے عزتی کرنا، رشتہ داروں کی بے عزتی کرنا، یہ بھی میرے محترم دوستوں عام ہو چکا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے میرے محترم دوستوں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھیے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، سورہ احزاب آیت نمبر 58 فرماتا ہے جو شخص مسلمان مومنوں کو یا مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستوں بھیانک میں مبتلا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، بخاری کی حدیث ہے، مومن کو گالی دینا یہ کفر ہے، فسق فجور ہے، اور اس کا قتل تو میرے دوستو کفر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اسی طرح بچنا چاہیے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ یہ ہے اسبال الازار او الثوب واللباس والسراویل، یہ بھی عام مباح ہے۔ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا آج، سمجھے نہیں، پتلون کا، لنگی کا، پیجامہ کا، اپنے کپڑوں کا ٹخنے سے نیچے پہننا، یہ بھی 99% مسلمان اسی میں ملوث ہیں، چاہے وہ لنگی پہنتے ہوں، پینٹ پیجامہ کچھ بھی پہنتے ہوں، ٹخنے سے نیچے ہے۔ دیکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں میرے محترم دوستو۔ اسی طرح حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کا کپڑا پیجامہ ہو، لنگی ہو، ٹخنے سے نیچے ہے، اس کو کل آگ میں جلایا جائے گا میرے محترم دوستو۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، پھر بھی نہیں سدھرتے۔ ارے یار جتنا اچھا آپ کا لباس اوپر ہوگا اتنا پاک و صاف رہے گا، گندگی نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری چیز میرے محترم دوستو، کپڑا بھی تھوڑا لگے گا، کپڑے کے پیسے بچیں گے، اور درزی بھی کم پیسے لے گا، 1 ریال 2 ریال کم کرے گا، بھئی 1 سینٹی میٹر کم ہے، اونچا ہے، لہذا جو نا پیسے کم لے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے میرے محترم دوستو۔ اب نیچے پہن رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پورا جو ہے نا روڈ جو ہے نا صاف کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، استغفراللہ، کپڑے گندے، دوسروں کے کپڑے گندے، تکلیف، اس کے علاوہ حرام ہے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح لبس الحریر والذهب للرجال، سونا اور ریشم پہننا یہ بھی حرام ہے مردوں کے لیے،
یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، پہاڑ جیسا، ہاں پہاڑ جیسا گناہ ہے ریشم پہننا اور اسی طرح سونا پہننا. اور ایک عام نصرانی کی عادت، نصرانی کا رواج پورے مسلمانوں میں ہے، اللہ مرحم ربی، میں نے بہت کم بلکہ نہیں کے برابر ہے. وہ کیا ہے؟ منگنی کے وقت انگوٹی پہنانا یا انگوٹی دینا لینا. یہ مسلمانوں کے شان نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. سن لیجیے، آج منگنی کرتے وقت، خطبہ کرتے وقت انگوٹی لے جا کر دینا یا انگوٹی لینا، میرے محترم دوستو یہ دونوں جائز نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے، دین کا اسلامی رواج نہیں ہے. یہودیوں نصرانیوں سے مسلمانوں میں داخل ہوا، اس سے بچیے میرے محترم دوستو. صرف زبانی طور پر آپ جو ہے نا خطبہ کیجئے، منگنی کیجئے، لیکن یہ انگوٹی پہنانا، وہ انگوٹی لینا، یہ ساری چیزیں میرے محترم جائز نہیں ہیں. اور اگر کوئی مرد نکاح یا شادی میں انگوٹی دی جاتی ہے، اس کو پہنتا ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے. وہ حدیث بھی آپ کو مشہور ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اس کو نکالا اور پھینک دیا. غصے میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم کو نہیں معلوم ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے؟ پھینک دیا اٹھا کے. اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، اس صحابی کے ساتھی دیکھ رہے تھے، قریب آئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ بھئی یہ سونے کی انگوٹی حرام ہے، لہذا نکال کر پھینک دیا. تو اس ساتھی نے اس صحابی سے کہا کہ ایسا کرو، وہ انگوٹی اٹھا لو، اٹھا کر اپنی بیوی یا اپنی ماں عورتوں کو دے دو، اس لیے کہ عورتوں کے لیے جائز ہے. تو اس ساتھی صحابی نے کیا کہا معلوم ہے؟ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دے. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا دیکھیے. جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے نکال کر پھینک دے، میرا جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس کو اٹھا کر پہن لو یا کسی کو دے دو. ایسا ایمان تھا، ایسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محترم دوستو، سونے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح میرے محترم دوستو، الذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ ذبح کرنا، یہ بھی حرام ہے میرے دوستو، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ ذبح کرتا ہے وہ میرے محترم دوستو اس پر لعنت ہے، ایسا شخص لعنتی ہے. اسی طرح من دعا الی غیر ابیہ وہو یعلم، جان بوجھ کر اپنے سگے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جان بوجھ کر حقیقی باپ کو چھوڑ رہا ہے، دوسرے کو جو ہے نا باپ کہتا ہے، یہ بھی میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے. اسی طرح بار بار میرے محترم دوستو لڑنا جھگڑنا، باتوں باتوں میں لڑنا، بیوی سے لڑنا، گھر والوں سے لڑنا، سسرال سے لڑنا، معاشرے میں لڑنا، یعنی جھگڑالوپن کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے میرے محترم دوستو. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر نہیں کرتا ہے. بار بار لڑائی جھگڑا کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ، اس سے بھی بچنا میرے محترم دوستو. اسی طرح منع فضل الماء، پانی روک لینا. پڑوس نل آ رہا ہے، ایک محلے میں نل ہے یا بولی ہے، کنواں ہے، آپ پانی بھر لیے، اب دوسرے پانی لینا چاہ رہے ہیں، پڑوس میں پانی لینا چاہ رہے ہیں، پانی کو روک رہے ہیں، یعنی کوئی دشمنی ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، تو میرے محترم دوستو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. عام طور پر ہمارے ہندوستان میں دیکھنے میں آیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، خود پانی بھر لیتا ہے، بازو پڑوس میں نہیں دیتا، سامنے والے کو نہیں دیتا. نہیں میرے محترم دوستو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ یہ بھی ہے نقص الکیل والذراع والمیزان. کبیرہ گناہ، بڑا گناہ یہ بھی ہے نقص الکیل، وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں تو اس میں کمی کرنا، اس میں ڈنڈی مارنا، یا میٹر سے اگر ماپ کے دیتے ہیں، سامنے تو ایسا ماپا لیکن جو ہے نا بعد میں ڈنڈی مار دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عام ہو چکا ہے میرے محترم دوستو. یا پھر ایک چیز آپ نے بتائی کہ بھئی 100 ریال کی ہے، یہ سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے پیک کر دو، جو 100 ریال کی بتائی تھی اس کو اندر رکھ لیا، دوسری پیک کر کے دے دیا، یہ بھی حرام ہے میرے دوستو، کبیرہ گناہ ہے. ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے سعودی کسی علاج کے لیے بمبئی گئے تھے بیچارے، سمجھے علاج وغیرہ ہوا، اس کے بعد مارکیٹ جو ہے نا پرندوں کی مارکیٹ جو ہے نا دیکھ رہے تھے، گھوم رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو ایک طوطا نظر آیا، طوطا، سمجھے نہیں. اب اس کو بیچارے اس طوطے کو کیا کیا ہے اس بیچنے والے کمبخت نالائق نے، السلام علیکم، صباح الخیر، مساء الخیر، کیف حالک، چند بول عربی کے سکھا دیا ہے. اب بیچارہ وہ سعودی تھا، خوش ہو گیا کہ بھئی میں اس کو لے جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے سامنے رکھوں گا، بیوی بچے خوش ہو جائیں گے. بات چیت ہوئی، اتنا بہرحال جو ہے نا اس کو خرید لیا، پیک ہو گیا، اس کا جو ہے نا بیچارہ ٹکٹ بھی خریدا، پلین سے لے کر آیا. اب جو ہے نا بچوں کو بلایا، بیوی کو بلایا کہ بھئی آ جاؤ، میں ایک عجوبہ لایا ہوں، ایک اچھی چیز پیش کروں گا، تحفہ لایا ہوں. کیا ہے؟ بہرحال کھول کے جو ہے نا طوطے کو سامنے رکھا، السلام علیکم، ٹس سے مس نہیں، صباح الخیر، ٹس سے مساء الخیر، ٹس سے مس نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بیچارہ دیندار ہاتھ پکڑ لیا کہ ایسے مسلمان ہیں، ایک طوطا بتایا، دوسرا طوطا پیک کر دیا. دیکھیے آپ کیسا ہو رہا میرے محترم دوستو، کس قدر حرام ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے، بتائیے. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے 10-20 ہزار مانگتا میں